بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور عید الاضحیٰ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے میں آپ سب کو دا مسٹری فائل سیریز کی چوتھی قسط کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی، آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سب کو پھلتا پھولتا اور آباد رکھے۔ آج ہم جس مسٹری فائل کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا ٹاپک ہے ہاروت اور ماروت کی حیرت انگیز دنیا۔ آج کی قسط بھی انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہمارا ریسرچ ورک ہمیں اس گہرائی تک لے کر جائے گا کہ جہاں پر عام لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ آج ہم انشاءاللہ ہاروت اور ماروت کی حقیقت جانیں گے۔ ہم وہ کنواں بھی دیکھیں گے کہ جہاں ہاروت اور ماروت کو رکھا گیا تھا۔ ہم ان عینی شاہدین کی باتیں بھی سنیں گے کہ جنہوں نے ہاروت اور ماروت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی۔ ہم وہ طاقتور علوم بھی جانیں گے کہ جو ہاروت و ماروت لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ لوگ کہاں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، انہیں کیا سنائی دیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ بہت سے رازوں کو آج ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں آئیں پھر اللہ کا نام لے کر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میرے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں لگے پودوں اور درختوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ گرمیاں آ چکی ہیں، لہٰذا گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے دانہ اور ٹھنڈا پانی ضرور رکھیے گا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، آپ ان سے محبت کریں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اوکے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 بہت پاورفل آیات ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر انہی آیات میں آیا ہے، لہٰذا پہلے توجہ کے ساتھ ان آیات کا آپ ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا کہ جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے کہ جسے شیاطین سلیمان کی حکومت کے دوران پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا کہ جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جادو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے کہ جس سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ وہ سیکھتے کہ جو انہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتا ہے، اور بالیقین وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ بدترین چیز ہے کہ جس کے بدلے وہ خود کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ انتہائی پاورفل آیات ہیں، اور علماء کرام نے صرف ان دو آیات سے 24 سوالوں کے جوابات اخذ کیے ہیں۔ آج ہم ان 24 میں سے کچھ سوالوں کو ڈسکس کریں گے بھی، لیکن ہمارا پرائم فوکس زیادہ تر ہاروت اور ماروت اور ان کے سکھائے ہوئے جادوئی علوم کے اوپر ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دو واقعات ایسے سنانا چاہتا ہوں کہ جہاں دو مختلف لوگوں نے ہاروت و ماروت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ واقعات میں آپ کو پہلے اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہاروت و ماروت کا ایک تصور بن جائے کہ وہ کوئی عام معلم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دو انتہائی طاقتور مخلوقات تھیں کہ جو انتہائی طاقتور علم سکھا رہی تھیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے کہ جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں آئی تھی، اور امام ابن ابی حاتم، امام بہقی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بڑے ائمہ نے اپنی معتبر کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دومت الجندل کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ایک دن مدینہ آئی، لیکن اس وقت تک اللہ کے نبی رحلت فرما چکے تھے، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا
کہ جہاں اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب نوعیت کا واقعہ سنایا اور بولی کہ ایک دن میرا شوہر گمشدہ ہو گیا۔ کچھ روایات میں گمشدہ ہو جانے کے الفاظ ہیں اور کچھ روایات میں روٹھ کر چلے جانے کے۔ بٹ ان آئدر کیس وہ بولی کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا، ڈھونڈنے سے بھی اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، حتیٰ کہ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے کہ ایک دن میرے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی کہ اگر تم وہ کرو کہ جو میں تمہیں کہوں تو عنقریب تمہارا شوہر تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ پہلے مجھے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، لیکن پھر میں اس کی پیشکش پر راضی ہو گئی۔ جب رات کا وقت ہوا تو وہی بڑھیا دوبارہ سے میرے گھر آئی، لیکن اس مرتبہ اس کے پاس بڑے بڑے کالے رنگ کے 2 کتے بھی تھے۔ ان میں سے ایک کتے کے اوپر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے کتے پر اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا، اور چند ہی لمحوں کے اندر ہم بابل پہنچ گئے۔ رات کے وقت ہم ایک جگہ میں داخل ہوئے اور میں نے دیکھا کہ 2 انتہائی بڑے بڑے قد کے آدمی ہیں کہ جو وہاں پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم جادو جانتے ہو؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے شوہر کو میرے پاس لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میں اصرار کرنے لگ گئی، یہاں تک کہ بالآخر انہوں نے مجھے کہا کہ اس تندور کی طرف چلی جا اور وہاں جا کر فلاں کام کر۔ وہ عورت کہتی کہ اس وقت خوف کے مارے میری جلد کانپ رہی تھی اور میں بے انتہا ڈر رہی تھی۔ میں تندور کی طرف چلی تو گئی، لیکن کچھ کیے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو نے کچھ عجیب و غریب ہوتے دیکھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ ہوتے نہیں دیکھا۔ تو وہ زور سے چلائیں کہ پھر تو جھوٹ بول رہی ہے، تو نے اسے ناپاک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لے کہ اپنے شہر واپس چلی جا اور کفر کرنے سے باز رہ، تجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تو ابھی تک اپنے دین کے اوپر قائم ہے۔ مگر اس مرتبہ بھی میں نے انکار کر دیا اور اس بار جا کر تندور میں وہی کچھ کیا کہ جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عظیم گھڑ سوار ہے کہ جو ایک بڑے سے گھوڑے کے اوپر لوہے کے ساتھ اپنا منہ چھپائے بیٹھا ہے۔ چھلانگ لگا کر وہ گھڑ سوار تندور سے باہر نکلا اور آسمان میں چڑھتا چڑھتا غائب ہو گیا۔ میں واپس چلی آئی اور ان دونوں کو یہ ماجرا سنایا، حتیٰ کہ وہ بول اٹھے کہ وہ گھڑ سوار تیرا ایمان تھا کہ جو اب تیرے اندر سے جا چکا ہے، اور اب تو مکمل طور پر ایک جادوگرنی بن چکی ہے۔ جو کچھ اب تو تصور کرے گی وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں واپس باہر چلی آئی اور باہر نکل کر جب دوبارہ اس بوڑھی عورت سے ملی تو بولی کہ انہوں نے میرے شوہر کے متعلق تو کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ مجھے تو کچھ بھی مختلف محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بوڑھی عورت کتوں پر بٹھا کر واپس مجھے میرے گھر لے آئی، مگر جانے سے پہلے اس نے گندم کے کچھ دانے مجھے دیے اور بولی کہ ایک مرتبہ اپنے جادو کی طاقت آزما لے۔ میں نے 6 و 5 کسی کیفیت میں ان دانوں کو زمین کے اندر بویا اور انہیں حکم دیا کہ اگاؤ، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دانے پھوٹ پڑے۔ میں نے حکم دیا کہ پک جاؤ تو وہ فوراً سے پہلے پک گئے۔ میں نے حکم دیا کہ روٹی بن جاؤ اور لمحوں کے اندر اندر وہ دانے پس کر روٹی کی شکل میں ڈھل گئے۔ جب اس عورت نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس پر انتہائی شدید ہیبت طاری ہو گئی اور اسے احساس ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک معمولی سی دنیاوی خواہش، یعنی اپنے شوہر کو پانے کے لیے ایمان اور اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے۔ چنانچہ اسے شدید ندامت ہوئی اور وہ نبی علیہ السلام سے ملنے مدینہ چلی آئی، لیکن بد نصیبی یہ کہ وہاں پر بھی نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے وہ عورت زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے پاک بی بی، میں قسم اٹھاتی ہوں کہ اس جادو کے ذریعے سوائے گندم کے دانوں کو اگانے کے میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام
اس عورت کے کفر اور گناہ کی شدت دیکھ کر اتنے حیران اور خوفزدہ ہوئے کہ کسی بھی صحابی نے کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا کہ پتہ نہیں اس کا جان بوجھ کر کیا گیا یہ کفر معاف بھی ہوگا یا نہیں۔ کسی نے اسے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، بلکہ ان کا رد عمل انتہائی حیرانی، خوف اور ہچکچاہٹ کے اوپر مبنی تھا۔ چنانچہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو واپس جا کر ان کی خدمت کر، شاید کہ تیرے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ اور روتی ہوئی ہچکیاں لیتی وہ عورت دومت الجندل واپس چلی گئی۔ یہ واقعہ ایک انتہائی مضبوط سند رکھتا ہے اور اس سے مشہور تابعی حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جو مدینہ کے 7 بڑے فقہا میں شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے بھی یہ واقعہ ڈائریکٹلی اپنی خالہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا۔ اور آج یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، ابن ابی حاتم، در منصور، تفسیر قرطبی اور سنن الکبریٰ جیسی انتہائی معتبر اور بڑی کتابوں کے اندر مل جاتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ واقعہ انسان کو ہلا کر رکھ دینے والا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بابل کا وہ علم کوئی معمولی کالا علم نہیں، بلکہ جادو کی ایک انتہائی خطرناک قسم تھی کہ جس کی قیمت انسان کو اپنا ایمان گنوا کر دینی پڑتی تھی۔ اور یہ واقعہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ اس میں موجود کردار، مثلا وہ 2 کالے کتے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ کالا کتا شیطان ہے، تو وہ کالے کتے کہ جو انہیں لے کر لمحوں کے اندر دومت الجندل سے بابل پہنچ گئے، حالانکہ دومت الجندل اور بابل کے درمیان تقریباً 10 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جبکہ یہی فاصلہ ان لوگوں نے کتوں کے اوپر بیٹھ کر رات کے ایک پہر میں طے کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی کوئی عام کتے نہیں، بلکہ جنات اور شیاطین میں سے تھے۔ پھر وہ بوڑھی عورت، وہ بھی کوئی عام پڑوسن یا ہمدرد نہیں، بلکہ اس کے کردار کو بھی اگر ہم کالے علم کی تاریخ اور اسلامک روایات کے ذریعے ڈی کوڈ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی درمیانی کڑی یعنی کوئی میڈیم تھی کہ جو پہلے سے اس تاریک دنیا کا حصہ تھی، ایک انتہائی ماہر اور پرانی ساحرہ یا جادوگرنی کہ جو شیاطین اور عام انسانوں کے درمیان ایک میڈیم کا رول پلے کر رہی تھی۔ اوکلٹ کی زبان میں ایک ایسے شخص کو انیشیٹر کہا جاتا ہے کہ جس کا کام نئے اور مایوس لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شیاطین کے پاس لانا ہوتا ہے۔ اس کا شکار جذباتی طور پر ٹوٹے پھوٹے اور مایوس لوگ ہوتے ہیں، مثلا دومت الجندل کی وہ جوان عورت کہ جو اپنے شوہر کی جدائی میں ٹوٹ چکی تھی اور اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور بالآخر واقعی اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ لیکن انجام پھر بھی اچھا نہیں نکلا۔ اس عورت نے یہ سب کچھ کسی طاقت یا بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی جدائی میں کیا تھا، ایک ایسا صدمہ کہ جس نے اس کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ لیکن جب اس نے اپنا ایمان جاتے دیکھ لیا تو وہ شدید دہشت اور پچھتاوے کا شکار ہو گئی، اور اس کا زار و قطار رونا اس کے گلٹ کی دلیل ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس واقعے کے اوپر یہ ساری کومنٹری میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ کوئی پہلی اور آخری مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ شیاطین کے یہ وار آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں ہو رہے ہیں۔ اس بوڑھی عورت جیسی انیشیٹرز آج بھی اپنے شکار ڈھونڈ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جادو اڑنے والے کسی قالین یا بوتل سے نکلنے والے کسی جن کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانی مایوسی اور شارٹ کٹ کی سب سے بھیانک شکل ہے کہ جو آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے کہ جو مایوسی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اوکے، ہاروت و ماروت سے ملاقات کا دوسرا واقعہ کہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایگزیکٹلی وہی کنڈیشن آ جائے گی کہ جس میں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہارون ابن ریاب رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے رہنے والے ایک انتہائی جلیل القدر تابعی اور اپنے دور کے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے خوف کی وجہ سے بے حد مشہور تھے، اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک انتہائی سچا اور معتبر راوی قرار دیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں خلیفہ عبد الملک
بن مروان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہاں پر تکیہ لگا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ خلیفہ نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ ہارون، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ہاروت اور ماروت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے چونک کر دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ آدمی؟ خلیفہ بولے کہ ہاں یہ آدمی۔ تو میں اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم نے کیا دیکھا تھا؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ بولا کہ میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور میرا باپ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، لیکن میری ماں نے کبھی مجھے پیسے کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں جتنا بھی مال مانگتا وہ بغیر کسی سوال کے مجھے دے دیا کرتی تھی۔ میں اسے خرچ کرتا، ضائع کر دیتا، لیکن ماں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ جو پیسہ میں نے تجھے دیا تھا وہ تو نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک طویل عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ میں بھی باشعور ہو گیا، مگر مجھے شک ہونے لگا کہ ماں یہ خزانے کہاں سے لے کر آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر میں نے بھی یہ سوال کر دیا، مگر وہ بولی کہ بیٹا یہ مال ختم ہونے والا نہیں، تو اسے کھا، مزے کر، مگر اس کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا کیونکہ یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اس جواب پر مجھے مزید شک ہونے لگا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب تو میں یہ راز جان کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ ہر کچھ دن بعد میں ماں سے یہ سوال کر گزرتا، مگر ہمیشہ ہی وہ یہی جواب دیتی کہ مال کھا، مزے کر، مگر یہ سوال کبھی مت پوچھنا، اسی میں تیرے لیے بہتری پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ میرے بار بار پوچھنے سے ایک دن تنگ آ کر وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئی کہ جس کا ہر کمرہ سونے اور چاندی کے جیسے خزانوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ میری تو آنکھیں جگمگا اٹھیں اور وہاں ایک بار پھر سے ماں بولی کہ بیٹے یہ سارا مال تیرا ہے، تجھے جتنا چاہیے لے لے، مگر یہ مت پوچھ کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ لیکن جتنا جتنا وہ منع کرتی جا رہی تھی اتنا ہی میرے دل میں تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے بالآخر مجھے یہ بتا دیا کہ تیرا باپ ایک جادوگر تھا اور یہ سارا خزانہ اس نے اپنے جادو سے جمع کیا ہے۔ یہ جواب سن کر میں خاموش تو ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک لالچ پیدا ہوا کہ جس حساب سے میں خرچ کرتا ہوں یہ خزانہ تو ان قریب ختم ہو جائے گا، چنانچہ مجھے بھی اپنے باپ کی طرح جادو سیکھنا چاہیے تاکہ اس خزانے جیسے میں مزید خزانے بھی بنا سکوں۔ میری ماں روتی دھوتی مجھے روکتی رہ گئی، مگر اپنے طور پر میں نے تفتیش شروع کر دی تاکہ جان سکوں کہ میرا باپ کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھا رہتا ہے کہ جو میرے باپ کے بہت زیادہ قریب ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تیار ہو کر ایک دن میں ملاقات کے لیے اس کے گھر جا پہنچا اور اسے بتایا کہ اے چچا، میں تیرے فلاں دوست کی اکلوتی اولاد ہوں۔ بوڑھے نے پہچان کر مجھے خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے باپ نے تو تمہارے لیے ڈھیر سارا مال چھوڑا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس مال کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ میں تو وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے باپ نے سیکھ رکھا تھا۔ اس بوڑھے نے بھی مجھے منع کیا کہ میرے بیٹے اس بات کا ارادہ نہ کر کیونکہ اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے، لیکن میں بھی اپنی بات پر مصر ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مجھے چلے جانے اور پھر ایک خاص دن کے اوپر واپس آنے کا کہا۔ جب میں وعدہ کیے گئے دن پر دوبارہ آ پہنچا تو ایک مرتبہ پھر سے اس نے مجھے منع کیا، لیکن میں بھی ڈھیٹ بن کر اپنی ہی بات کے اوپر ڈٹا رہا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تجھے ایک ایسی جگہ بھیجوں گا کہ جہاں بھول کر بھی تو نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ اور یہ کہہ کر وہ مجھے کئی دن کے سفر کے بعد ایک سرنگ کے پاس لے گیا اور مجھے اس کے اندر داخل ہونے کا کہہ دیا۔ میں اکیلا اس اندھیری سرنگ کے اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ وہاں سیڑھیاں ہیں کہ جو نیچے اندھیرے میں لے کر جا رہی ہیں۔ میں ہاتھ میں مشعل لیے سیڑھیاں اترنے لگا اور اترتا ہی چلا گیا، اور میرے اندازے کے مطابق جب میں کوئی 300 سیڑھیاں نیچے اتر چکا تو دیکھا کہ وہاں پر دن کی روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہے، یہاں تک کہ میری نظر ایک بڑے کنویں پر پڑی، اور جب میں نے اس کے اندر جھانکا تو گویا کہ میری روح فنا ہو گئی۔
میں نے دیکھا کہ دو بڑے بڑے دیو ہیکل جسم لوہے کی انتہائی بھاری اور موٹی زنجیروں میں جکڑے الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھیں بڑے بڑے شعلوں کی طرح دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے سروں کے ٹھیک نیچے پانی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ پانی کو چھو نہیں پا رہے، بلکہ زنجیروں میں جکڑے ہوا میں معلق اوپر اور نیچے ہو رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے پر بھی ہیں کہ جو زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کنویں میں سے ایک عجیب دھواں اور گندھک کے جیسی بو آ رہی ہے۔ جوں ہی میری ان پر نظر پڑی اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے، تو خوف اور دہشت کے مارے میں پیچھے گر پڑا اور بلا اختیار میرے منہ سے نکل گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جوں ہی میری زبان سے اللہ کا ذکر نکلا تو وہ زور زور سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگے، یہاں سے وہاں مارنے لگے، اور جب وہ خاموش ہوئے تو غصے سے بولے کہ کیا تو انسان ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں۔ پوچھا کون سی امت سے ہے؟ میں نے کہا مسلمان امت سے۔ اور پھر ان لوگوں کے درمیان ایک طویل گفتگو ہوئی کہ جو ویڈیو لمبی ہو جانے کے ڈر سے میں یہاں بیان نہیں کر رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے زور سے کہا کہ تو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہے، یہاں سے واپس چلا جا اور کفر نہ کر۔ اور یوں میں ہانپتا کانپتا ڈرتا دوڑتا سیڑھیاں چڑھتا وہاں سے باہر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ نور اور تاریکی کے ٹکراؤ کی ایک بہترین مثال ہے۔ غور کریں گے اس واقعے سے کیا کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ مثلا سب سے پہلے دی فرسٹ رول آف ڈارکنیس، کہ جہاں وہ بوڑھا کہتا ہے کہ بیٹے صرف ایک شرط ہے کہ نیچے جا کر اللہ کا نام مت لینا۔ یہ کالے علم کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ شیاطین اور کالا جادو صرف وہاں کام کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جہاں اذان نہ ہو وہاں شیطان آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس تاریکی میں اللہ کا ذکر کرنا ایک ایسا دھماکہ تھا کہ جس سے بابل کا وہ سارا طلسم ٹوٹ سکتا تھا۔ دوسرا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اس شخص نے ہاروت و ماروت کو اس ہیبت ناک حالت میں دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکل گیا۔ یہ نقطہ انسانی نفسیات کا عروج ہے کہ جہاں سارا غرور اور تجسس ٹوٹ جائے اس وقت پھر انسان بے ساختہ اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا انسان کی فطری پکار ہے۔ تو یہ دو انتہائی حیرت انگیز اور نایاب واقعات تھے کہ جو ہمیں ہاروت و ماروت کی شکل و صورت اور ان کی حالت کے متعلق ایک بہت واضح تصور دے دیتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ سے آگے اب ہم ان کے علم کے متعلق ایک بہت تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ہاروت اور ماروت کب، کیوں اور کیسے اس دنیا میں آئے، اس معاملے میں دو بالکل مختلف نیچر کی تفاسیر ملتی ہیں۔ ایک طرف وہ مفسرین ہیں کہ جو ہاروت و ماروت کا نام آتے ہی ہر بات کو اسرائیلیات کہہ کر جھاڑو کے ساتھ ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ مفسرین بھی ہیں کہ جنہوں نے ان کی تاریخ پر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور سچ کی تلاش میں سرگنا مجھ جیسی روحیں وہ دونوں طرح کی تفاسیر پڑھ کر ان کے درمیان سچ کو تلاش کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جہاں مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک الحاکم جیسی بڑی کتابوں میں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بڑے صحابہ کے آثار مل جائیں، اور جہاں فتح الباری پلس در منصور جیسی معتبر کتابوں میں ہاروت و ماروت کے متعلق صحیح اور حسن درجے کی روایات مل جائیں، تو پھر ہر چیز کو آپ اسرائیلیات کہہ کر ایک سائڈ پر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ عید کی چھٹیوں میں کئی دن لگا کر، بلکہ دن رات لگا کر میں نے یہ تمام معلومات اکٹھی کی، اسلامی تاریخ سے اسرائیلیات کو مکمل فلٹر کر دیا، اور اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام کی تمام مستند معلومات رکھنے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب چند ایک لوگوں کے علاوہ ساری دنیا شرک میں مبتلا ہو گئی، ایک بڑے پیمانے پر غیر اللہ کی عبادت شروع ہو گئی، تو فرشتے انسانوں کے اوپر تعصف کرنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے انہیں اچھی تخلیق میں پیدا کیا، انہیں بہترین رزق عطا کیا، لیکن پھر بھی یہ تیری نافرمانی کرنے لگے ہیں، تجھے چھوڑ کر
دوسروں کی عبادت کرنے لگے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ غیب میں ہیں، اس لیے نہیں مانتے، یعنی یہ اپنی آنکھوں سے ہمارے عالم کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے شک میں ہیں۔ لیکن اگر تم بھی ان کی طرح ہوتے تو تم بھی وہی کرتے کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ تم 2 فرشتوں کا انتخاب کر لو، میں انہیں ان کے درمیان اتارتا ہوں، اور وہ لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کریں گے۔ اور یوں پھر فرشتوں نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کر لیا کہ جنہیں پھر آزمائش کے لیے زمین پر اتار دیا گیا تھا۔ یہ حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ صحیح سٹیٹس کی حدیث ہے، لیکن امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شامل نہیں کیا ہے۔ امام حاکم اکثر احادیث کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مگر شیخین نے اسے شامل نہیں کیا ہے۔ اور شیخین نے شامل کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو امام بخاری نے خود فرمائی تھی کہ میں نے بہت ساری صحیح احادیث کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ کتاب بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ یعنی امام بخاری کا مقصد ایک سلیکٹڈ مجموعہ بنانا تھا، کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں کہ جس کے اندر ہر چیز موجود ہو۔ بہرحال یہ وہ وجہ تھی کہ ہاروت و ماروت کو زمین پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ بات ہمیں تفسیر جلالین سے بھی پتہ چل جاتی ہے، تفسیر قرطبی سے بھی، معالم العرفان سے بھی، در منصور سے بھی، اور یہ زمانہ بہت اہم ہے، اسے آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھیجے جانے کے پیچھے کئی خاص وجوہات تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حرام مصر والی قسط کے اندر میں نے آپ کو ادریس علیہ السلام کے زمانے کے متعلق بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کیسے دنیا 2 دھڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف ادریس علیہ السلام کے ساتھی کہ جو پہاڑوں کے اوپر رہ رہے تھے، اور دوسری طرف قابیل کی ساری اولاد کہ جو میدانوں کے اندر رہ رہے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے بانسری ایجاد کی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو وہ ساری تفصیل یاد ہوگی، اور اگر نہیں تو احرام مصر والی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے انہیں ڈسکس کیا تھا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال انسانی تاریخ میں یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جب میدانوں میں رہنے والے سبھی انسان بے راہ روی، قتل و غارت، مردوں اور عورتوں کے اختلاط اور بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اور تب فرشتوں نے ان کی نافرمانیوں کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو اتنی نعمتوں کے باوجود فساد پھیلا رہی ہے۔ آرٹ ورک میں آپ کو یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ کو احرام مصر والی ویڈیو کے اندر مل جائے گا۔ لیکن ایک اہم سوال کہ البقرہ والی آیات کے مطابق ہاروت و ماروت کو بابل میں اتارا گیا تھا، تو کیا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بابل ایگزسٹ بھی کرتا تھا؟ آثار قدیمہ اور عام تواریخ کی بات کریں تو ادریس علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کی بات ہے، جبکہ بابل کا شہر تو اس کے بہت بعد میں، ایون کہ طوفان نوح کے بھی بہت بعد میں کہیں نمرود کے دور میں جا کر آباد ہوا تھا۔ تو ہاروت و ماروت کا نزول بابل کے اندر کیسے ہو گیا؟ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، انہیں پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بابل ایک شہر کے نام سے زیادہ ایک ٹائٹل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم آکیڈین زبان میں بابل دراصل باب اور ایل کے لفظ سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا دروازہ۔ یہ کسی جگہ آسمان کے زمین پر کھلنے والے ایک دروازے کا نام تھا کہ جہاں سے ہاروت و ماروت اس دنیا میں آئے تھے۔ اسی لیے قدیم روایات میں جب بابل کی آئیڈینٹی کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ دروازہ ایگزیکٹلی تھا کہاں پر۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ عراق اور اس کے آس پاس کے علاقے میں تھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نصیبین سے لے کر راس العین کے درمیان کے علاقے میں تھا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دراصل نہاوند کے پہاڑ پر تھا، اور مختلف تفاسیر کے اندر آپ کو اور بھی بہت سارے نام مل جائیں گے۔ تو بابل سے مراد کوئی ایک شہر نہیں، بلکہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا وہ پورا علاقہ تھا کہ جسے آج ہم میسوپوٹامیہ کہتے ہیں۔ اور صدیوں بعد کہ جب نمرود نے طاقت پکڑی تو اسی قدیم دروازے کی یاد میں اس نے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھ دی کہ جو آگے چل کر تاریخ میں پھر بیبلون سٹی بنا۔ دوسرا بڑا سوال
کہ اگر یہ واقعہ ادریس علیہ السلام کے زمانے کا ہے تو بعد میں آنے والے طوفان نوح کے دوران ہاروت و ماروت اور ان کا علم کیسے بچ گیا؟ آخر وہ طوفان اس دنیا کی تطہیر کے لیے آیا تھا، تو یہ علم پھر کیسے بچ سکتا ہے؟ اس سوال کو ہم 2 لیولز میں دیکھیں گے، ہاروت و ماروت کے بچ جانے کو الگ اور ان کے علم کے بچ جانے کو الگ لیول کے ساتھ۔ دیکھیے، ہاروت اور ماروت کوئی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان تو ہے نہیں کہ سانس لینے کے لیے انہیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی۔ وہ نور سے پیدا کی گئی ہستیاں ہیں، چنانچہ پانی میں ڈوب کر بھی وہ مر نہیں سکتے۔ مزید یہ کہ جس کنویں کے اندر وہ موجود ہیں، وہ کنواں طوفان کے پانیوں سے کہیں زیادہ طاقتور ایک ہائر حیثیت رکھتا ہے۔ آلٹرنیٹ ہسٹری اور اوکلٹ ریسرچ کے مطابق وہ کنواں اپنے آپ میں بذات خود علیحدہ ہی ایک ڈائمینشن ہے کہ جس پر ہمارے سیلاب اور پانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور رہی بات ان کے علم کی، یعنی وہ جادو کے جو سروائیو کر گیا، تو اس کا جواب ہمیں 102 آیت سے ہی مل جاتا ہے کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ طوفان نوح کا مقصد اس دنیا کو نافرمان انسانوں اور ان کی کریہ باقیات سے پاک کرنا تھا۔ چنانچہ نافرمان انسان اور ان کی کریہ باقیات تو اس کے اندر غرق ہو گئے، لیکن جنات اور شیاطین سروائیو کر گئے، اور جو علم ہاروت و ماروت سے ان شیاطین نے سیکھ رکھا تھا وہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتا رہا۔ طوفان کے کئی صدیوں بعد جب انسانی آبادی دوبارہ سے زور پکڑ گئی، بیبلون کا نیا شہر آباد ہو گیا، تو وہی کالا علم شیطان نے ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اس آیت کے مصداق کہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور اب ایک اہم سوال کہ وہ کون سا علم تھا کہ جو ہاروت و ماروت لوگوں کو سکھایا کرتے تھے؟ یہاں پہنچ کر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک مرتبہ اپنی حفاظت والی دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ میں نے بھی اس ریکارڈنگ کے شروع میں پڑھی تھیں اور بعد میں بھی پڑھوں گا، اور یہ بات میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں نے اس نوعیت کی ریکارڈنگ کی ہے ہمیشہ حیرت انگیز واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ہاروت و ماروت لوگوں کو 2 طرح کے جادو یا علوم سکھایا کرتے تھے۔ ایک طرح کے جادو کو تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بتایا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے اس کے سیکھنے والا میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ اس جادو کا نام کے ساتھ ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ جادو کی بدترین قسم ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے، میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ طلاق صرف 2 انسانوں کو نہیں بلکہ پورے فیملی سسٹم کو کولیپس کرتی ہے۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ طلاقوں کے بعد کی کھینچا تانیوں میں بچے سب سے زیادہ رسوا ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہ ایک CCTV فوٹیج سامنے آئی تھی کہ طلاق کے بعد عورت بچوں کو لے کر شوہر کے گھر کے باہر کھڑا کر کے چلی جاتی ہے، اور وہ معصوم بچے کوئی گھنٹہ بھر گرمی میں دھوپ میں کھڑے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر روتے رہتے ہیں۔ یعنی بیوی اپنے سر سے اتار رہی تھی اور شوہر اپنے سر سے۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ ہر ویڈیو کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام معصوم بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو طلاق کے بعد ہونے والی تباہی کئی نسلوں کے اندر سفر کرتی ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہو فوراً سے وہی کام ابلیس کے ہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت سجاتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں، اور اس کی سب سے پسندیدہ اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آئے۔ اس کی اس حرکت پر ابلیس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ تخت سے اٹھ کر اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بھی بتاتا ہوں کہ ہاروت و ماروت کے نام کی ایٹیمالوجی بھی ان کی کچھ ایسی ہی خصوصیات سے جا کر ملتی ہے۔ عربی زبان میں ان 2 الفاظ کے روٹ ورڈز حرت اور مرت نکلتے ہیں، جن کے مطلب ہوتے ہیں کچل دینے والا یا پھر چیر پھاڑ دینے والا، ٹکڑے کر دینے والا۔ اور علماء کے مطابق ان ناموں کی خصوصیات ہاروت اور ماروت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں،
کہ لوگ ان سے جادو سیکھ کر ایمان اور رشتوں کو توڑ رہے تھے، کچل رہے تھے۔ حالانکہ مجموع الزوائد والی حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ فرشتے آسمان میں تھے تو اس وقت ان کے اوریجنل نام عذر اور عزیز تھے۔ تو لوگوں میں جدائی کالے علم کی وہ قسم تھی کہ جو لوگ ان کے ہاں سے سیکھا کرتے تھے، اور ان کے علم کی دوسری اقسام کو ہم انشاءاللہ تھوڑا آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ بائی دا وے صرف عربی زبان میں ہی نہیں بلکہ قدیم اوسطی اور بیبلونین زبان میں بھی ہاروت اور ماروت کے روٹ ورڈز مل جاتے ہیں، یعنی حوارتات اور امرتات، جن کے مطلب ہوتے ہیں طویل عمر اور بڑے ہنر والے، اور دیکھا جائے تو یہ نام بھی ان دونوں کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں۔ تفسیر مظہری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم سکھانے سے پہلے 7 مرتبہ وہ سیکھنے والے کو منع کیا کرتے تھے کہ ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مت پڑو۔ لیکن جب سیکھنے والا نہ مانتا تو پھر وہ اسے ایک خاص ایکٹ کرنے کا کہتے، جیسا کہ دومت الجندل والی اس عورت کو تندور میں کرنے کا کہا تھا، اور جو ہی وہ شخص وہ ایکٹ کرتا اس کے اندر سے چمکتی ہوئی کوئی روشنی یا کوئی چیز نکلتی کہ جو آسمان میں اوپر چڑھتی ہی چلی جاتی، اور کالے دھوئیں جیسی کوئی چیز آسمان سے نیچے اترتی اور کانوں کے ذریعے اس شخص کے اندر چلی جاتی۔ اب ایک ایسا سوال کہ جو واقعی ذہن کو الجھا سکتا ہے کہ اگر ہاروت اور ماروت کو ایک آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو پھر لوگ ان سے جادو کیوں سیکھنے لگ گئے؟ اس سوال کا جواب علم اور جادو کے درمیان فرق کو جاننے میں چھپا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ اس کائنات کی مختلف ڈیمینشنز کے درمیان کا علم ہے۔ مثلا حدیث کے مطابق جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اللہ کے حکم سے اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے مطابق بادلوں کے امور پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جو اللہ کے حکم سے بادلوں اور بارش کو ہنکاتا ہے۔ پھر والنازعات کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے انجام دیے گئے امور کی بات کر رہے ہیں کہ فالمدبرات امرا، یعنی کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر کسی کے پاس ستاروں کی گردش، کشش ثقل، ہواؤں، بارشوں اور فورسز آف نیچر کا علم ہی نہ ہو تو کیا وہ کائناتی امور کو مینج کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا فرشتوں کے ریلم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہاروت و ماروت کے پاس بھی کائنات کے نظام، ستاروں کی گردش، فورسز آف نیچر، انسان کی نفسیات اور انسین یعنی دکھائی نہ دینے والی قوتوں اور طاقتوں کا علم موجود تھا، اور اس علم کو وہ اپنے رب کے حکم سے استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب یہی طاقتور علم کمزور انسانوں کے ہاتھ لگ جائے تو اپنے تباہ کن استعمال کی وجہ سے وہ جادو بن جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امیجن کریں کہ ایک ٹاکسیکولوجسٹ ہے، ماہر سموم، زہر بنانے کا ماہر شخص، اور وہ کسی کو بتاتا ہے کہ بات سنو، یہ زہر ہے، اس میں 13 طرح کے ٹاکسنز موجود ہیں، ان کے یہ نام ہیں، ان کے یہ اثرات ہیں، یہ دل کی دھڑکن کو روک سکتے ہیں، یہ کسی کا سانس گھونٹ سکتے ہیں، یہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، انہیں استعمال کرنا جرم ہے۔ اب یہ معلومات بذات خود غلط نہیں ہے، بلکہ زہر کو پہچاننے کے لیے یہ معلومات انتہائی ضروری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انہیں سننے والا شخص یہ تمام انفارمیشن نوٹ کر لے اور پھر پوچھے کہ اچھا کون سا ٹاکسن میرے دشمن کے دل کو بند کر دے گا، کون سا ٹاکسن میرے دشمن کو پیرالائز کر دے گا، کون سا ٹاکسن میرے دشمن کی زبان بندی کر دے گا، سو اب وہی علم کہ جو پہلے فائدہ دے رہا تھا اب نقصان دہ بن گیا۔ اور یہی مثال ہاروت اور ماروت والے کیس میں بھی ہے کہ معاذ اللہ وہ کوئی منتر یا پھر شیطانوں کو بلانے والا کالا علم لے کر نہیں اترے تھے، بلکہ عالم ملائکہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے پاس ایک کائناتی علم تھا۔ تھوڑا آگے چل کر میں آپ کو زہرہ والا واقعہ بھی سناؤں گا کہ جہاں ایک عورت نے ڈائریکٹلی ان سے آسمان میں چڑھنے کا علم بھی پوچھ لیا تھا۔ تو ایک ڈاکٹر کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ کون سی دوائی کتنی مقدار میں نیند دلائے گی، کتنی مقدار میں مریض کو سکون دے گی۔ یہ علم ڈاکٹر کے پاس ہو تو اس میں خیر ہے، لیکن یہی علم اگر کسی مجرم کے پاس چلا جائے تو نتائج ہولناک ہوں گے۔
وہ لوگوں کی جان لیتا پھرے گا اور یوں وہ شخص ایک مجرم بن جائے گا۔ اور یہی معاملہ ہاروت اور ماروت کے کیس میں تھا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ یہ ایک ڈبل آزمائش تھی۔ ایک طرف ان فرشتوں کی آزمائش کہ انسانی جذبات ملنے کے بعد وہ گناہوں اور دنیاوی کشش سے بچ پاتے ہیں یا نہیں، اور دوسری طرف انسانوں کی آزمائش کہ وہ اس الٹیمیٹ طاقت کے بدلے اپنا ایمان بیچنے کی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ 102 آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کبھی بھی اپنے زور کے اوپر کام نہیں کرتا۔ 102 میں صاف لکھا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہاں پر ہم ایک اور پوائنٹ بھی کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اذن اور پسندیدگی میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ فلاں شخص کو نقصان پہنچے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون پر بنایا ہے۔ اب آگ کا کام ہے جلانا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالے تو اللہ کا قانون یعنی اذن اس بات کی اجازت دے گا کہ آگ اس کے ہاتھ کو جلا دے، لیکن کیا اس کے ہاتھ کا جلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ اس بندے نے خود سے غلط ڈیسیجن لیا۔ اسی طرح جادو بھی آگ ہی کی طرح ایک خطرناک کائناتی طاقت ہے۔ جب کوئی شخص اسے استعمال کرے تو اذن یعنی پرمیشن کے قانون کے تحت نقصان ہوگا، لیکن کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ حرکت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اذن اور پسندیدگی میں فرق جان لیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ قانون بھی بدل سکتا ہے۔ مثلاً اذن کے قانون کے مطابق آگ ہمیشہ جلائے گی، لیکن اللہ چاہے تو یہ قانون فوراً سے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم اس قانون کو اوور رائٹ کر دے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والے معاملے میں ہوا تھا کہ آگ اچانک سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اسی طرح روزمرہ کا معمول یہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے سے پیٹ بھر جائے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ قانون بھی کام کرنا چھوڑ دے گا۔ مثلاً ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسے اردو زبان میں جول بکر یا پھر انگلش زبان میں بولیمیا کہتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں مبتلا شخص جانوروں کی طرح کھائے چلا جاتا ہے، لیکن بھوک مٹنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ اسی طرح اذن کا قانون کہتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہاں پر بھی قانون اوور رائڈ ہو جائے گا۔ مثلاً ایک اور میڈیکل کنڈیشن ہے کہ جسے پولیڈپسیا کہتے ہیں، اور اس میں مبتلا شخص لیٹرز کے حساب سے بھی پانی پی جائے لیکن پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ تو یہی حال جادو کا بھی ہے کہ اذن کے قانون کے تحت وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن جو ہی آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت طلب کرو وہیں پر اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یقین کریں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر حیرت ہوتی ہے۔ کھانا کھا لیا لیکن پیٹ کا بھرے ہوئے محسوس ہونا ایک ڈیفرنٹ نعمت ہے۔ پانی بھی پی لیا لیکن پیاس کا بجھ جانا بھی ایک ڈیفرنٹ نعمت ہے، اور یہ تمام نعمتیں دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے۔ میری خواہش تھی کہ آج میں ہاروت و ماروت کے متعلق تمام واقعات کو آج کی ویڈیو کے اندر اکٹھا کر لوں، لیکن اب قریباً پونے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن آج تو اس پر اسرار داستان کا صرف ایک آغاز تھا۔ آگے آنے والی 2 یا پھر ہو سکتا ہے کہ 3 ویڈیوز کے دوران میں آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز سفر پر لے کر چلوں۔ آج تو صرف ایک شروعات تھی، اصل حیرانیاں آنی تو شاید ابھی بھی باقی ہیں۔ لہٰذا آج والی قسط کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ علمی معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس علمی سفر کو اسی طرح آسانی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔